جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 30ویں ملاقات ہے. ملاقات کے شروع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ سناؤں گا. آپ کو پرندوں کی سب بولیوں کی سمجھ تھی تو انہی کی قوم میں سے ایک آدمی جس نے گھر میں طوطے، بکریاں، مرغیاں، گدھا، اونٹ رکھے ہوئے تھے. اسے بھی شوق ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا. کہنے لگا یا نبی اللہ، آپ یہ ہنر مجھے بھی سکھا دیں کہ میں پرندوں کی بولیاں سمجھوں. آپ نے منع فرمایا. پھر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے تو جیسے محاذ ہوتا ہے وہ قائم کر لیا کہ آپ نعوذ باللہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا. جب وہ لوگ نہ مانے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آپ کو حکم آیا کہ ٹھیک ہے، اس کو بولیوں جو سیکھنے کا ہے، سمجھنے کا ہے، وہ ہنر اسے عطا کر دیا جائے. وہ ہنر اسے عطا گیا. اب وہ مرغیوں کی، گھر میں جو مرغیاں تھیں، بکریاں تھیں، اونٹ تھے، ان کی وہ زبان سمجھنے لگا. ایک دن مرغیوں نے کہا کہ ہمیں خواب آئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے مالک کی جو 4 بکریاں نا، یہ چاروں بیماری سے مر جائیں گی. یہ مرغیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں کیونکہ وہ جانوروں کی زبان سمجھتا تھا. تو مرغیاں کہنے لگی کہ ان قریب اس کی بکریاں 8-10 دن میں مر جائیں گی. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بکریوں کو پکڑا، بازار میں لے گیا اور جا کے جلدی میں اونے پونے داموں فروخت کر دیا. اب وہی مرغیاں چند دنوں کے بعد باتیں کرنے لگی کہ ہمارے مالک کے جو 2 اونٹ ہیں وہ کوئی 10-15 دن بعد مر جائیں گے. بڑا پریشان ہوا. اس نے وہ اونٹ بھی جا کے بیچ دیے، بہت کم دام ملے. اب جو مرغیاں تھیں وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ اب ہمارے دن بھی تھوڑے ہیں. تو اس نے وہ بھی بیچ دی. یہی اس کے پاس اثاثہ تھا جو اس نے اونے پونے داموں بیچ دی. اب میرا خیال ہے اس کے پاس کوئی 1-2 پرندہ، کوئی طوطا تھا یا کبوتر وہ بچا. وہ جب اس کے متعلق باتیں کرنے لگے کہ ہمارے مالک کی زندگی بڑی تھوڑی ہے تو وہ سر پٹا کے سیدھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا. انہیں کہنے لگا یا نبی، مجھے یہ ہنر نہیں چاہیے. آپ نے پوچھا کیا واقعہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور میں تو بہت پریشان ہوں. آپ نے کہا یہی باتیں وہ پہلے کرتے ہوں گے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی ہوگی. وہ باتیں کرتے تھے، انہیں کرنے دینا تھا. اس لیے میں نے منع کیا تھا کہ تم ان کی بولی نہ سمجھنے کی کوشش کرو. تم خام خواہ مخمصے میں پڑ گئے ہو اور تم نے اپنا نقصان کر لیا. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں. جو صحیح بات ہے اس پہ عمل کریں
اور وہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں جو آپ کے بس میں نہیں ہے۔ قدرت کے کاموں میں مداخلت نہ کریں۔ جو اس نے نیچرل لائف بنائی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ آج تک کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکا کہ آنکھیں ماتھے پہ ہونی چاہیے تھی، انگلیاں 4 ہونی چاہیے تھی، ناک ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے موبائل، گاڑی، گھڑی، آفس کا ٹیبل، بلڈنگ کے سٹائل، کپڑوں کا سٹائل، بالوں کا سٹائل، ہر چیز وقت کے ساتھ بدل لی ہے۔ اس میں جدت آ گئی ہے، لیکن جو قدرت کی تخلیق کی ہوئی چیزیں ہیں وہ آج بھی پہلے کی طرح ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، ان میں سٹیبلٹی ہے اور وہ پرفیکٹ ہے۔ اب بینک میں میری رسپانسبلٹی بڑھ چکی تھی۔ کوئی شادی کے بعد ازدواجی زندگی ہو تو رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے۔ خطوں کا دور ہوتا تھا، 8-10 دن میں خط آتا، 8-10 دن میں جاتا، 2-3 دن ادھر لکھنے میں لگ جاتے، 2 دن ادھر لکھنے میں لگ جاتے۔ ایک ہمارے جو رفیق ڈانگرا صاحب تھے، ان کی جب سیکنڈ مینیجر تھے اور جب مینیجر بھی، ان کی بری عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی خط گھر سے آتا ہمارا، اسے اپنے دراز میں رکھ لیتے، اس وقت دیتے جب چھٹی کا ٹائم ہوتا۔ پتہ نہیں ان کو کیا لذت آتی تھی یا ان کے پیچھے کیا لاجک تھی، مجھے نہیں پتہ۔ ان کے ساتھ بھی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ان کی مسز کا ڈیلیوری کیس تھا، بارشیں ان یوزولی بہت زیادہ ہوئیں، وادی جزی، وادی ہبی، یہ تھوڑے سے 10-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں پہ گورنمنٹ نے بند بنائے ہوئے تھے۔ ہم جہاں ڈیم کہتے ہیں وہاں ڈیم تو نہیں، لیکن بند بنائے ہوئے تھے۔ وہ بند کہیں ٹوٹ گیا، بارشیں بہت زیادہ ہوئیں اوور فلو ہونے کی وجہ سے۔ صحرا میں، عمان میں، یہ جتنے بھی عرب کنٹری ہیں، بارشیں شاذ و نادر ہوتی ہیں، آج کل کچھ زیادہ ہو رہی ہے روٹین سے۔ خیر، یہ لیٹ نائٹ ہاسپٹل کے نہیں نکلے۔ جب آدھے راستے میں تھے تو جو ڈیم کا پانی تھا وہ روڈ کے اوپر اتنا آ گیا کہ اس نے گاڑی کے بونٹ تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رفیق صاحب کی گاڑی پانی کی وجہ سے بند ہو گئی۔ مسز ان کی گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، موبائل ہوتے نہیں تھے اس وقت، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ میرے لیے قیامت خیز گھڑی تھی، بہت پریشانی کا عالم تھا، اور واقعی یہ بڑا عجیب طرح کا انسیڈنٹ تھا۔ وہ کہتے ہیں میں بڑی دیر انتظار کرتا رہا، کوئی گاڑی بھی نہیں آ رہی تھی، لیٹ نائٹ تھی۔ کہتے ہیں میرے بیٹے کی پیدائش گاڑی میں ہی ہو گئی۔ اتنی دیر میں کہتے ہیں میں نے دیکھا کوئی پجارو یا لینڈ روور گاڑی آ رہی تھی، میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چیخ چلا کے تو اسے روکا، وہ عربی عمانی نیچے اترا، میں نے اس کو صورتحال بتائی۔ کہتے ہیں میں نے پھر مسز کو اس گاڑی میں شفٹ کیا، اپنی گاڑی وہیں روڈ پہ چھوڑی اور بیگم کو اور بچے کو لے کے ہاسپٹل پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا تھا۔ تو ہم اکثر کہتے تھے، آج بھی میری کوئی 15-20 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے رفیق صاحب سے، کراچی میں ہے۔ تو اب نام کا مسئلہ آیا تو عربی میں بارش کو مطر کہتے ہیں، گاڑی کو سیارہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے کہا رفیق صاحب اس کا نام رکھیں۔ جمعے کا دن تھا جب وہ پیدا ہوا، تو ہم نے کہا اس کا نام رکھیں جمعہ مطر السیارتی، کہ یہ جمعے کے دن پیدا ہوا ہے، بارش ہو رہی تھی اور گاڑی میں ہوا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ یہ
خبر ہر طرف پھیل گئی۔ اگلی صبح مبارکیں بھی مل رہی تھی اور لوگ حیران بھی تھے اور پریشان بھی تھے، کیونکہ جو عام بینک کا سٹاف تھا ان پہ سب کی نظر ہوتی تھی۔ بینک میں کام کرنے والوں کو، جاب کرنے والوں کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ایون کہ عمانیز بھی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا یہ پڑھے لکھے ہیں، اور خاص کر یہ پاکستانی پڑھے لکھے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو بڑا مینج کر کے رکھتے ہیں۔ یہ جو گھڑی پہنتے ہیں وہ بھی ایسے چوائس نہیں کرتے، یہ جو گاڑی رکھتے ہیں وہ بھی ایسے چوائس نہیں کرتے۔ یہ بڑے اعلیٰ پائے کے، اعلیٰ درجے کے تھنکر ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہمیں فالو کرتے تھے۔ خیر، دن گزرتے گئے، میں کام سیکھتا گیا۔ اب نیازی صاحب کی ٹرانسفر وہاں سے کوئی 150 کلومیٹر دور ایک برانچ تھی سویک، وہاں پہ ہو گئی۔ پریشان تھے وہ۔ خیر 1.5-2 مہینے کے لیے گئے وہ۔ جب واپس آ گئے تو بینک سے ان کو ٹرمینیشن آف جاب کا لیٹر مل گیا ڈیو ٹو مانائزیشن، اور وہ پاکستان واپس چلے آئے۔ اس درمیان میں عمانائزیشن کا بہت پریشر تھا۔ جو میرے ساتھ رائٹ پہ لڑکا صالحین بیٹھتا تھا، اس کی ٹرانسفر اس کی برانچ میں ہو گئی۔ وہ وہاں سے کوئی 400 کلومیٹر دور تھی، نجوا روڈ پہ۔ اب برانچ میں پاکستانیوں میں میں تھا، مستنصر بلا بھی واپس آ چکے تھے۔ اب پاکستانیوں میں تھا برانچ میں، اور زاہد منظور صاحب تھے مینیجر۔ سیکنڈ آفیسر ایک عمانی عبدالجلیل، وہ آ گیا۔ کیش میں ایک لڑکی احلام تھی، وہ آ گئی۔ ایک لڑکا حسین علی محمد تھا، وہ آ گیا۔ میرے پاس کاؤنٹر کی جگہ پہ ایک لڑکا جاسم تھا، وہ آ گیا عمانی۔ اب ان کا کام بھی آدھا مجھ کو کرنا پڑتا تھا۔ وہ سکلڈ نہیں تھے کیونکہ عمانائزیشن کا بہت پریشر تھا۔ بس ان کی ڈگری دیکھی جاتی تھی، کوئی تعلیمی قابلیت اس کے علاوہ تجربہ کچھ بھی نہیں۔ آج کل وہاں پہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے۔ ایک لڑکا عیسیٰ تھا، وہ بھی کیشیئر آ گیا۔ عیسیٰ کے واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ وہ 2 نمبر چیٹنگ کرنے والا فراڈیہ تھا، کس طرح پکڑا وہ کس دن میں آپ کو پھر بتاؤں گا۔ اب جہاں پہ ہم سارے پاکستانی ہوتے تھے، اب برانچ میں ہم صرف 2 پاکستانی تھے، اور ٹوٹل ذمہ داری اب میرے سر پہ تھی کہ میں نے تمام کاموں کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اور بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے، کرونا وائرس سے احتیاط کیجیے، ڈسٹینس رکھیے اپنے گھر والوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے۔ دوست احباب کو کہیے کہ یہ چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو صاف ستھری گفتگو ملے گی، اور سب سے بڑھ کے ینگز کے لیے سبق ہے کہ ایک ایف.اے پڑھا لڑکا پہلے ڈی سی آفس جاتا ہے، وہاں سے اسلام آباد منسٹری میں جاتا ہے، پھر فارن میں جاتا ہے، بینک میں ٹیمپریری جاب ملتی ہے، وہاں وہ کیسے محنت کرتا ہے، اور بینک سے پھر ایک کلرک سے وہ آپریشن مینیجر تک کیسے پہنچتا ہے۔ کہاں وہ 3,000 سیلری لینے والا، کہاں وہ 2.25 لاکھ روپیہ سیلری لیتا ہے۔ اکاموڈیشن اس کو بینک کی ملتی ہے، گاڑی بینک کی ہوتی ہے، الیکٹریسٹی واٹر بل بینک پے کرتا ہے، بچوں کی ٹکٹیں بینک دیتا ہے، بچوں کا ویزا بینک دیتا ہے۔ بچوں کا ویزا بھی ایک خواب تھا، وہ آپ کو اگلی قسطوں میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا قانون اور کیا ضابطے تھے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔